الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ کل صدق وصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و احترام و تکریم معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، آج 3-4 منٹ کے لیے جو سورہ بقرہ کی کچھ مضامین رہ گئے تھے، مضامین کہنا مناسب ہے، جو دوسری تراویح میں پڑھے گئے تھے، میں ان مضامین کا مختصر تذکرہ کر کے سورہ آل عمران کا پھر آغاز کرتا ہوں۔ ہم نے جو پہلے دن درس ہوا تھا تو یہاں پر سورہ بقرہ کے 187 نمبر تک کے جو مضامین تھے وہ مختصر آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ جو رمضان کے احکامات والی آیت تھی 186 نمبر آیت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم بیان کیا۔ قصاص کیا ہے کہ قتل کے بدلے میں جو قاتل ہے اس کو سزا دی جائے، اس کو پھانسی دی جائے یا قتل کیا جائے۔ اسلام نے اتنا پیارا یہ حکم بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں پھر کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کے اندر ہمت ہوتی کسی کو قتل کرنے کی، کیونکہ انصاف جسٹس اس قدر مضبوط تھا۔ تو اسلام نے قانون تو بتا دیا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل، لیکن یہ نافذ کون کرے گا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ نافذ وہی لوگ کریں گے کہ جن کے پاس اختیارات ہیں۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ قتل کے بدلے میں قصاص کیا ہے بھائی، قتل کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پہ ان مسلمانوں کی جو معاشرتی اور آئلی زندگی ہے اس کا تذکرہ کیا کہ اگر تم نے کسی سے لین دین کرنا ہے تو قرآن نے حکم بیان کیا کہ 2 گواہ بنا لو اور اس کو لکھ لو۔ کتنا پیارا نظام۔ آج جو پراپرٹی میں جو آپ کے سٹامپ یا رجسٹری کا تصور ہے، یہ سب سے پہلے قرآن نے بتایا۔ 14 سال پہلے قرآن بتا رہا ہے کہ بھائی جب تم کوئی کسی چیز کا لین دین کرو تو اس چیز کے کاغذ بنا لو اور اس پر 2 گواہوں کی گواہیاں بھی لگا لو، تاکہ بعد میں کوئی اور بندہ اس کا مالک ہونے کا دعوے دار نہ ہو سکے۔ یہ ہمیں سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے طلاق کے مسائل، بڑا واضح 2 ٹوک فیصلہ ہے قرآن کا۔ یہ حدیث نہیں میں بات کر رہا کہ کوئی حدیث ہو کہ چلو بھائی یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کی تو بات ہی بعد میں آئے گی نا، جب قرآن مجید فرقان حمید کا واضح 2 فیصلہ ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 باری ہے، تیسری باری طلاق جو ہے نا وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ یعنی 2 باری طلاق دینے تک مرد اپنے پاس بیوی کو رکھ سکتا ہے، اس کے بعد تیسری باری اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ تو قرآن نے کہا کہ یا تو 2 طلاقیں دو، طلاقیں دینے کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ رکھو اگر تمہارا مزاج ملتا ہے، ورنہ اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دو۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اکٹھی طلاق دی تو اس نے جو ہے حرام کیا، اس طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے۔ تو کئی ہمارے اہل حدیث حضرات وہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ دیکھو جی سرکار نے فرمایا بھی 3 سے زیادہ طلاقیں اکٹھی دینا، 3 طلاقیں دینا حرام ہے۔ تو میں نے بولا شراب بھی حرام ہے، لیکن حرام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے طلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، مطلب کہ اس نے 3 باری طلاقیں دے کے گناہ والا کام کیا، لیکن طلاق ایسا تیر ہے جو کمان سے نکل گیا وہ واپس نہیں آتا۔ اس لیے طلاق دینے کے بھی حضور نے موقع محل بتایا کہ کس موقع پر اگر بیوی کے ساتھ نہیں مزاج مل رہا، سب سے ناپسند چیز اللہ کو طلاق ہے۔ جائز چیزوں میں سب سے ناپسند، یعنی ہے بھی جائز ہے لیکن ناپسند ہے، تو کون سی
طلاق کس موقع پہ دینے چاہیے؟ کہ جب عورت کے پاکیزگی کے ایام ہو، یعنی عورت کے شادی شدہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکیزگی کے ایام جو عورت کے ہوں اس موقع پر اس کو طلاق دینی چاہیے۔ جب وہ حیض کی حالت میں ہو اس وقت طلاق دینا بھی حرام ہے، یعنی گناہ والا کام ہے۔ جس وقت وہ حاملہ ہو اس وقت بھی طلاق اس کو دینا ناجائز ہے۔ طلاق ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن طلاق ایسے موقع پر دینا گناہ والا کام ہے۔ اگر دے بھی تو پاکیزگی کے ایام میں، اور ایک ایک کر کے دے۔ یہ قرآن مجید نے تو واضحتاً بتا دیا کہ طلاق صرف 2 بار ہی، حدیث میں اس کی پھر تھوڑی سی تشریح آ گئی ہے۔ اس کے بعد بیوہ کی عدت کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ بیوہ کی 4 ماہ 10 دن عدت ہے۔ 4 ماہ 10 دن بیوہ عدت گزارے گی، اور 4 ماہ 10 دن تک وہ پردہ اپنا رکھے گی، بالکل اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی۔ ویسے بھی عورت کو پردے میں رہنے کا حکم ہے، لیکن ان ایام میں اس لیے کہ بعد میں کیونکہ بیوہ کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی جس سے چاہے وہ نکاح کر لے۔ کنواری کی خاموشی بھی اس کی نکاح ہاں ہی ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کو مولوی صاحب نکاح پڑھائیں اور اسے کہا جی قبول ہے، تو وہ اگر لڑکی خاموش ہو جائے تو ہمارا شریعت کہتی ہے خاموشی بھی لڑکی کی کیا ہے؟ ہاں ہے۔ اور جب بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو، ایسی عورت کی خاموشی نہیں مانی جائے گی جب تک اپنے منہ سے اس کا اظہار نہیں کرے گی۔ اس لیے اس کو 4 ماہ 10 دن جو ہے نا پردہ میں رہنے کا حکم کیا گیا، تاکہ وہ اچھی طرح سوچ بوجھ کر لے کہ اس نے نکاح کس کے ساتھ کرنا ہے۔ دور نبوت میں ایسے ہی تھا، کئی خواتین کے 3 4 نکاح ہوئے، یعنی ایک شوہر شہید ہوا، دوسرے کے ساتھ نکاح کیا وہ شہید۔ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی 3 نکاح ہوئے اس کے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کے۔ پہلا نکاح ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا، ان میں سے ان کی 3 بیٹے ہوئے۔ اس کی حضرت اسما ان کا نام تھا، اسما بنت امیس۔ وہ حضرت ابو صدیق دنیا سے گئے، پہلا نکاح ان کا ہوا حضرت جعفر بن ابی طالب سے، جعفر طیار۔ وہ شہید ہوئے جنگ موتا میں، حضرت ابو صدیق نے ان سے نکاح کیا۔ اچھا، وہ حضرت ابو صدیق دنیا سے گئے، انہوں نے پھر تیسرا نکاح کیا حضرت علی کے ساتھ، اور جب حضرت علی کی شہادت ہوئی اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ خود دنیا سے انتقال کر گئی، کیونکہ ایج بھی کافی ہو چکی تھی۔ اب دیکھیے اس زمانے میں بیوہ کو کوئی رہنے نہیں دیتا تھا، نکاح اس کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اس دور میں لوگ بیوہ ہو جائے یا طلاق ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ تو بہرحال یہ مضمون سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد لین دین کے مسائل سارے بیان کر کے آخری جو حصہ ہے سورہ بقرہ کا، یہ دعائیہ کلمات ہیں، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس کو حضور نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آخری 2 آیتیں، اور سورہ فاتحہ یہ اللہ نے نہ تورات میں نازل کی، نہ انجیل میں، اور نہ قرآن میں، اور قرآن میں بھی جیسی کوئی دوسری آیت نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے خاص خزانوں میں سے نبی کی امت کو عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یہ بڑا مجرب نسخہ ہے۔ جو بندہ رات کو پڑھ لے کہ صبح اس کا کوئی کام ہے، رات کو پڑھ کے سوئے گا، تو حضور نے فرمایا یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری، یہ اس بندے کے لیے کافی ہیں۔ اتنے بہترین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفے عطا فرمائے ہیں، ہم وہ کرتے نہیں ہیں۔ حضور نے جو وظیفے دیے ہیں اس کے لیے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا کریں جو سرکار دو عالم علیہ السلام سے منسوب ہے، سنت وظائف، اس کا معمول رکھے، کیونکہ دعا جو ہے، دعا حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس سے مومن اپنا دفاع کرتا ہے۔ ظاہری امراض سے تو انسان بچ جاتا ہے گولیاں کھا کے، دوائی کھا کے، لیکن روحانی امراض، نظر بد ہے، جادو ہے، اس سے انسان بچتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ تو دعائیں معمول رکھیں اپنی زندگی میں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران حضرت عمران کی وجہ سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا، اور یہ بھی سورہ بقرہ کی طرح ہی سیم ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ مدینے میں اتری، اس طرح سورہ آل عمران بھی مدینہ میں اتری۔ جس طرح سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کا بھی آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز اس میں جو بڑی خاص ہے کہ اس میں سورہ بقرہ کے اندر
اللہ نے زیادہ تر خطاب کیا یہودیوں سے، یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ زیادہ آیا۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دنیا کی بڑی قوم جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا ہے، یعنی خطاب ان سے ہوا ہے۔ پہلے 10 رکوع سورہ آل عمران کے، سورہ آل عمران کے 20 رکوع ہیں اور سورہ بقرہ کے 40 ہیں۔ جس طرح پہلے 20 رکوع سورہ بقرہ کے سارے بنی اسرائیل کے بارے میں اترے زیادہ تر، اس طرح پہلے 10 رکوع سورہ آل عمران کے سارے عیسائیوں کے بارے میں اترے۔ اب آئیے سورہ بقرہ میں جو گزشتہ رات میں تراویح پڑھی گی اس میں کیا کیا اللہ نے بیان کیا۔ پہلی چیز جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے وہ تیسرے رکوع سے رات کو پڑھا گیا تھا۔ سبا سپارہ جہاں جہاں مساجد میں پڑھا جا رہا ہے وہاں یہ تیسرا رکوع سورہ آل عمران سے آغاز کیا گیا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو میں نے بات بیان کرنی ہے وہ ایک دعائیہ جملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، اللہم مالک الملک، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس سے چاہے اللہ بادشاہی دے دے، وتنزع الملک من تشاء، جس سے چاہے حکومت چھین لے، وتعز من تشاء، جس سے چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جس سے چاہے ذلت میں ڈال دے۔ یہ ساری عزتوں کا مالک اور ساری ذلتیں مسلطیں کرنے والا مالک وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ چاہے جس کو عزتیں دے، اور اللہ عزت کس کو دیتا ہے یہ بھی قرآن سے ہم پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف تقوی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا جس کو چاہے میں رزق عطا فرماؤں اور جس کو چاہے نہ کروں۔ پھر یہودیوں کا ذکر کیا کہ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اپنے زمانے میں نبیوں کو قتل کیا اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر حق، قرآن کہتا ہے بغیر کسی وجہ کے نبیوں کو شہید کیا۔ اب دیکھیں ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کو ایک ایک علاقے میں انہوں نے شہید کیا بنی اسرائیل نے، کیونکہ نبی ان کو اللہ کی حق بات بتاتے تھے، ان کو حق برداشت نہیں تھا۔ یہ کہتے تھے یہ حق بات کیوں کرتے ہیں، یہ خاموش رہیں، یہ ہمیں منع کیوں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل پر طرح طرح کے عذاب بھیجے۔ کبھی ان کو بندر بنایا، پیچھے سورہ بقرہ میں ذکر آیا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنایا، جنہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا تھا سارا تذکرہ سورہ بقرہ میں آیا۔ جنہوں نے ہفتے والے دن، اللہ نے کہا ہفتے والے دن جو ہے وہ آپ نے شکار نہیں کرنا، ہفتے والے دن صرف عبادت کرنی، انہوں نے مانی نہیں بات، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے ہیلا کیا، جگاڑ لگایا، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا، اور جو سمجھاتے رہے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہاں بھی بتا دیا کہ جو حق بات کرتے رہیں گے بچیں گے وہی، جو خاموش بنے رہے، یعنی خاموش جو ہے وہ گونگا شیطان، اس کو حدیث میں قرار دیا گیا، جو حق کی بات نہ کرے، گونگا شیطان بن کے جو بیٹھا ہو، تو ایسے شخص قیامت والے دن انہی کے ساتھ شریک کار ہوگا کہ جنہوں نے برے کام کیے۔ کیونکہ یہ خاموش کیوں رہا؟ کم از کم طاقت نہیں تھی، اختیار نہیں تھا، زبان تو تھی نا۔ میرے طاقت نہیں ہے کہ میں کچھ غلط کاموں کو روک سکوں، لیکن اللہ نے مجھے زبان تو دی ہے، مجھے اللہ علم تو دیا ہے، کم از کم میں اس کا تو اظہار کروں۔ یہ ہمیں قرآن مجید بتا رہا ہے، اسی وجہ سے نبیوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران کا 4تھا رکوع جو ہے اس کے آغاز میں میرے رب نے اس صورت کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ حضرت عمران، حضرت عمران کون ہے؟ یہ بی بی مریم کے والد ہیں، بی بی مریم کے والد، اور حضرت عیسیٰ کے نانا، اور حضرت جناب زکریا علیہ السلام کی ہمزلف، زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت عمران کی بیوی آپس میں بہنیں تھیں۔ تو حضرت عمران کی بیوی، ان کا نام تھا حضرت حنہ۔ انہوں نے خواہش کی اپنے دل میں، ایک دفعہ ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو چونچ میں دانہ ڈال رہی ہے، اپنی چونچ سے اس کے چونچ میں کھانا، اس کو دانہ ڈال رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر، اور میں جب اولاد تو مجھے دے گا
انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، یا اللہ جب تو مجھے اولاد دے گا میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ مانگا بیٹا تھا، اور گھر کون سا بھائی؟ مسجد اقصیٰ، قبلہ اول۔ اس زمانے میں یہ نبی یہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو کہا یا اللہ مجھے تو اگر بیٹا دے گا تو میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر میں کیا کر دوں گی؟ وقف۔ وقت گزرا تو اللہ نے بیٹی دے دی۔ تو کہا یا اللہ یہ بیٹی ہے یہ تو۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، کہا یا اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى، اللہ نے فرمایا حنا دی تو میں نے بیٹی ہے، لیکن تیری بیٹی جیسا دنیا میں کوئی بیٹا بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس نے آگے جا کے عظیم جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ کی ماں بننا تھا۔ وقت گزرا، حضرت عمران بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت عمران کے بعد حضرت حنا بھی چلے گئے۔ اب ساری ذمہ داری آ گئی حضرت زکریا علیہ السلام، یہ رشتے میں خالو لگتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت مریم کو پالا ایک حجرے میں، جیسے مسجد کے ساتھ یہ حجرہ کمرہ ہے، مسجد کے ساتھ ایک حجرے میں بی بی مریم کو وہاں رکھنا شروع کیا۔ اب وہاں بی بی مریم رہتی، جب بھی حضرت بی بی مریم کے پاس حضرت زکریا آتے کھانے کا پوچھنے، ضرورت کا پوچھنے، تو دیکھے بے موسم پھل ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، یعنی جن کا موسم بھی نہیں۔ آج تو کیا ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کو گرمیوں کے پھل سردیوں میں مل جائیں گے، سردیوں کے گرمیوں میں مل جائیں گے، لیکن تب تو سٹور بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو کہا بیٹا یہ کہاں سے؟ تو کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے آیا۔ بی بی مریم کی کرامت یہ قرآن مجید میں آئی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں پہ دعا کی، یا اللہ اگر تو اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو تو مجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ سے بیٹا مانگا، جا کے مسجد میں، پہلے حجرے میں تھے، دعا حجرے مانگی، مسجد میں آ کے کھڑے ہوئے اللہ اکبر نماز میں، تو پھر ان کے پاس فرشتہ آیا، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت زکریا کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے نے آ کے خوشخبری دی، زکریا مبارک ہو، اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو جب یہ دعا کی، اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے، اہل سنت کا جو یہ کنسپٹ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں نا بھائی اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، دعا جہاں مرضی کرو، بالکل ہر جگہ دعا قبول ہوتی ہے، ہر جگہ، لیکن دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس کہاں پر ہوتے ہیں؟ جگہ بھی بہت اثر رکھتی ہے، لیکن جگہ بھی کسی صاحب نظر کی ہو۔ حضرت زکریا نے 80 سال کی عمر ہے، 80 سال کی، تو 80 سال کے کبھی اولاد کی دعا نہیں کی ہوگی؟ 80 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، تو 80 سال زندگی میں اور بھی دعائیں مانگی ہوں گی نا اللہ سے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، لیکن دعا قبول کہاں ہوئی؟ جہاں بی بی مریم کا حجرہ تھا۔ اب یہ قرآن مجید کا کنسپٹ بتا رہا ہے کہ جہاں ولیوں کا ڈیرا ہو رب وہیں پر دعائیں زیادہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بے شک مسجد میں بھی دعا ہوتی ہے اور جگہ پر بھی ہم کرتے ہیں، لیکن جہاں اولیاء کرام کی قبور ہوں، مزارات ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ یہ ہے اصل کنسپٹ مزارات پہ دعا کرنے کا۔ مزار والے سے کوئی کچھ نہیں مانگتا، لیکن مزار اس کی جو مٹی ہے وہ رب کو بڑی پیاری ہے، کیونکہ وہ مٹی رب کے ولی کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، تو ولیوں کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو اللہ تعالیٰ وہ جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے سورہ آل عمران کا 5واں، اس میں حضرت عیسیٰ کے 5 معجزے بیان کیے، چار معجزے۔ حضرت موسیٰ کے قرآن مجید میں 9 معجزات ذکر ہوئے، 9 معجزے حضرت موسیٰ کے اور 4 معجزے کس کے؟ حضرت عیسیٰ کے۔ کون سا پہلا معجزہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اللہ نے مجھے کچھ معجزات سے نوازا ہے۔ کیا؟ کہ انی اخلق لکم من الطیر، کہ میں پرندوں کو بناتا ہوں مٹی سے، تو پھر پھونک مارتا ہوں تو پرندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ پرندہ، مٹی والے پرندوں پر پھونک ماری تو وہ پرندہ واقعی اوریجنل پرندہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد
کسی مادرزاد اندھے کے اوپر آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اس کو بینائی نصیب ہو جاتی ہے. کسی برس کے مرض والے کو میں جب ان کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے. اور جب کوئی مردہ آتا ہے تو مردے کو کم بِإِذْنِ اللہ کہتا ہوں تو وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. اچھا ذرا تھوڑا سا آپ کو ایک نقطہ یہاں پر سمجھا دوں. حضرت موسیٰ کے 9 معجزات آئے، حضرت عیسیٰ کے 4 معجزات قرآن نے تفصیل سے بیان کیے، لیکن پورے قرآن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو ایسے تفصیل سے آیا ہی نہیں. اب بتائیں کیا کریں گے؟ کوئی عیسائی پوچھ لے آپ سے تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن یہاں پر بیٹھنے کا آپ کو ایک فائدہ بتا دوں. انشاءاللہ آپ اس سوال کا جواب عیسائی کو بھی دے سکتے ہیں، یہودی کو بھی دے سکتے ہیں، اور قرآن سے. دیکھیں حضرت عیسیٰ کے 4 معجزات اور موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایسے تفصیل سے قرآن میں آیا نہیں، اشارتاً ہے لیکن وہ عام لوگ نہیں سمجھیں گے، علماء کو پتہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تفصیلاً ہے ہی نہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا ہے. اس کو اتنے 9 معجزے، ایک نبی کو 4 معجزے، کسی نبی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے. ہمارے سرکار کے معجزے کی تعداد بھی نہیں ہے اور معجزے کا تفصیل سے ذکر بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک ہی بات میرے رب نے کی، وہ سب سے وزنی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگو، اور نبیوں کو تو میں معجزے دے کر بھیجتا ہوں، لیکن جو نبی میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے نا، یہ معجزہ لے کر نہیں آیا بلکہ معجزہ بن کر آیا ہے. سرکار کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وجود ہی ایک معجزہ ہے. اس لیے رب نے نبی کے معجزات کو تفصیل سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں جانی کہ جی ضرورت بھی پڑے. اللہ کو پتہ تھا میرے نبی کا آ جانا ہی ایک معجزہ ہے، کہ سرکار کا یہ معجزہ تو نہیں. 14.5 سال امت اتنی گمراہ، اتنے گندے، اتنے برے کام کر رہی ہے، لیکن نہ شکلیں بدلتی ہیں، نہ زمین دھستی ہے، نہ عذاب اترتے ہیں اوپر سے. کیا وجہ ہے؟ یہ سارے سرکار کے آنے کے معجزے کی برکت ہے. ورنہ ہماری شکلیں بدل جائیں. پہلی امتوں کی بدلی نہیں، خنزیر بن گئے، بندر بن گئے. ہم کیوں نہیں بن رہے بھائی؟ سارے وہی کام ہیں. حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم والے کام ہمارے اندر موجود ہے، لیکن نہیں اللہ بدل رہا شکلیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا. یہ وجہ ہے. تو یہ اس میں سارا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد یہ آیت مبارکہ، آیت نمبر 61 سورہ آل عمران کی، یہ بڑی خاص اہمیت کی حامل ہے. وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس نا یمن سے کچھ لوگ آئے تھے، عیسائی 60-70 کے قریب، اور ان میں 13 لوگ وہ تھے جو بڑے عالم تھے اپنی عیسائیوں کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی. ان کو کہتے ہیں نجران کے عیسائی. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہے ہیں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ کس خدا کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اس خدا کی جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو کہا ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جس کا بیٹا ہے. عیسائیوں نے کہا. تو حضور نے فرمایا اچھا اگر حضرت عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو مجھے بتاؤ حضرت آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام نے وہیں پر ان کی وہ دلیل ہی ختم کر دی. دلیل کے اوپر دلیل دی. کہا جی بغیر باپ کے پیدا ہوا، ہم اس لیے حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہیں اللہ کا. حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، تم نے بغیر باپ ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہا، حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے. اب وہیں پر ان کا علم ختم. ظاہری بات اب کیا جواب دے کہ حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کی تو ماں تو تھی نا. اب بغیر ماں کے، اور حضرت عیسیٰ تو خالی بغیر باپ کے. تو حضور نے فرمایا جو رب آدم کو بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہی عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی بنا سکتا ہے. اب خیر علم شلم جب ختم ہو جائے نا تو لوگ شور شرابہ کرتے ہیں، سمجھداری والی بات نہیں کرتے. انہوں نے بھی وہی کیا، اٹھ کے چلے گئے، بعد جا کے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ جی ہم تو جیت گئے، مسلمانوں کے نبی ہمیں جواب نہیں دے سکے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر حکم دیا ہے حبیب آپ عیسائیوں کو کہہ دو تم اپنے بچے لے آؤ، تم اپنے نیک بندے لے آؤ، تم اپنے پیارے لے آؤ، میں اپنے نیک بندے، اپنے پیارے، اپنے جو محبوب لوگ ہیں وہ لے آتا ہوں.
حضور کن کو لے کے گئے؟ حضرت علی کو، امام حسن حسین کو، بی بی فاطمہ کو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مباہلے میں کیا ہوتا ہے؟ مناظرے میں ہوتی بحث بات چیت۔ اب تھا مباہلہ ہوتا ہے دونوں لوگ جو اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں دعا کرتے یا اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اے میرے مولا وہ زندہ رہے، اور جو غلط ہے جھوٹا ہے وہ دوسرے کے سامنے اس کو بری موت آئے۔ اب نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھانے لگے تو ایک عیسائی پادری آگے بڑھا، اس نے کہا نہیں ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، آپ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تو بعد میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہ عیسائیوں نے کہا اپنے پادری سے، ہوئے تو کیوں منع کیتا ہے؟ تو ساڑی نک کٹاتی، تو عزت ختم کرتی۔ کہا نہیں، میں تورات اور انجیل میں نے پڑھا ہے کہ اگر وہ آخری نبی جو حضرت عیسیٰ جن کے بارے میں ہمیں کہہ کے گئے، ہم مانتے ہیں یہ وہی نبی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ضدی ہیں تھوڑے سے، لیکن اگر میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اگر یہ نبی ہاتھ اٹھا دے کسی قوم کے لیے کہ اللہ اس کو برباد کر دے تو اللہ قیامت تک اس قوم کو نیست و نابود کر دے گا۔ اگر چاہتے ہو قیامت تک عیسائی باقی رہیں تو پھر تم اس نبی کے مقابلے میں مت آنا، چپ کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کی وہی آیت مباہلہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک اور چیز بڑی اہم بیان کی، ما کان لبشر۔ ٹائم کی ہو گیا؟ اچھا 11 منٹ ہوئے، ٹھیک ہے، 55 تے سٹارٹ تقریباً کی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم چیز بڑی بتائی۔ اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ نبوت لے لے یا اس کو کتاب دی جائے، یعنی کوئی بھی شخص اپنی محنت سے عالم تو بن سکتا ہے، ولی اللہ تو بن سکتا ہے، نبی بن سکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اور لوگ جو ہوتے ہیں الیکٹڈ ہوتے ہیں، محنت سے آگے آتے ہیں، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جس کو عالم ارواح میں میرے رب نے خود مقرر کیا ہے، عالم ارواح میں خود اللہ نے منتخب کیا ہے۔ جب رب نے ان کو منتخب کیا ہے تو نبوت کے اس مکان میں، حدیث شریف میں نبوت کا ایک مکان ہے، میرے آقا نے فرمایا لوگ گھومتے ہیں، وہ مکان خوبصورت بھی ہے، وہ اچھا بھی ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ عمارت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے آنے سے وہ نبوت کا مکان مکمل ہو گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب نبوت کے مکان میں کوئی ان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو جن کو سلیکٹ کرنا تھا وہ کر چکا، اب اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کثرت سے ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ پھر اس میں سود کا بھی بیان اس میں آیا، سود کے احکامات، اور سود کے احکامات پچھلی صورت میں بھی آئے تھے، میں نے بتایا تھا اس دن پرسوں۔ تو سود کے احکامات جو پچھلی صورت میں تھے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی اس کا تذکرہ کیا، اور سورہ آل عمران کے اندر وہی احکامات دوبارہ نکاح کے، طلاق کے، مسئلہ رداد۔ اچھا ایک اور مسئلہ تھا جو اس میں بھی آیا، مسئلہ رداد، یعنی ایک عورت کا 2 مختلف بچے اگر دودھ پی لے تو وہ بچے لڑکا لڑکی آپس میں بہن بھائی کھلائیں گے۔ کئی لوگ رشتہ کرتے ہیں جب آپس میں خاندان میں، تو کئیوں نے خاندان میں ہونے کی وجہ سے اس خاتون کا دودھ بھی پیا ہوتا ہے، پھر اس کی بچی سے نکاح بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ جو ہے پہلے اس خاتون کا، اس بچے نے اور اس لڑکی نے جس کے ساتھ شادی ہوئی نے دودھ پیا ہوا ہے۔ تو ایسی خاتون کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، یعنی ایسی لڑکی کے ساتھ کہ جو 2 لڑکا لڑکیوں نے ایک خاتون کا دودھ پیا ہو، اس کی ماں ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی غیر خاتون ہو، وہ اس کی ماں کہلائے گی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھی، نبی علیہ السلام کسی ایک بوڑھے شخص کو گھر میں لے آئے۔ اب حضور کی بیویوں کا معمول یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو گھر میں لاتے تو وہ پردہ کر لیتی اور دوسرے کمرے میں چلے جاتی۔
بی بی عائشہ نے بھی پردہ کر لیا. حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ تمہارا رضائی چچا ہے. جس طرح سچا چچا جو اوریجنل آپ کے باپ کا بھائی ہے اس کے ساتھ نکاح بھتیجی کا حرام ہے، اسی طرح رضائی چچا کے ساتھ بھی نکاح کیا ہے بھائی؟ حرام. جو احکامات اصل والدین اصل بہن بھائیوں کے ہیں وہی رضائی بھائی بہن بھائیوں کے، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی اسی خاتون سے پیدا ہوا، کیونکہ اس نے. اور رداعت کب ثابت ہوگی؟ یعنی رضائی ماں باپ رضائی بہن بھائی کب بنیں گے؟ جب 2 سال سے کم عمر میں کسی خاتون کا 2 قطرے بھی کسی بچے نے دودھ حلق سے اتار دیا، وہ اس کی ماں بن گئی، اس عورت کے بچے اس کے بہن بھائی بن گئے، اس کا شوہر اس کا باپ بن گیا. یہ احکامات سیکھنے ہر مسلمان پر لازم ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.